अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। आज हमारा मौजू है बाप की कुर्बानी और बाप का मुकाम। मेरे अज़ीज़ भाइयों और बहनों, आज का मौजू सिर्फ़ एक तकरीर नहीं, ये उन दिलों की आवाज़ है जिनके सरों से बाप का साया उठ चुका है या जिनके सरों पे बाप का साया मौजूद है। ये उन आंखों के आंसू हैं जो हर ईद पर दरवाज़े को देखती हैं। ये उन बच्चों की भी दुख हैं जो कब्रिस्तान में जाकर मिट्टी से लिपट कर कहते हैं, बाबा एक बार वापस आ जाओ। ये उनकी भी कहानी है जो बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह अपने वालिदैन के गोद में बैठ के ज़िंदगी की हर खुशी मना रहे हैं। और ये पैगाम उन लोगों के लिए भी हैं जो आज अपने बाप से नाराज़ बैठे हैं, जो बाप की डांट को दुश्मनी समझ बैठे हैं, जो बाप की खामोश मोहब्बत को महसूस नहीं कर पाते। बाप क्या होता है? माँ मोहब्बत सिखाती है लेकिन बाप ज़िंदगी सिखाता है। माँ गोद देती है, बाप कंधा देता है। माँ रोते बच्चे को चुप कराती है और बाप खुद रोकर भी घर वालों को हंसाता है। एक बाप अपने बच्चों के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाता है, मगर अक्सर उसके अपने बच्चे उसकी कदर नहीं करता है, उनकी दर्द और दुख को नहीं समझ पाते। वो शख्स जिसके हाथ कर धरे होते हैं, असल में उसने अपनी जवानी बच्चों के मुस्तकबिल के लिए जला दी होती है। एक शख्स अपने बूढ़े वालिद को साथ लेकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुआ। बेटे के चेहरे पर नाराज़ी थी, आवाज़ में सख्ती थी। उसने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह, मेरे वालिद मेरे माल में से पूछे बग़ैर ख़र्च करते हैं, मुझे तकलीफ़ होती है। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शफ़क़त से फ़रमाया, अपने वालिद को बुलाओ। वो कमज़ोर सा बूढ़ा बाप लरसते कदमों से हाज़िर हुआ। चेहरे पर उम्र की तक्कन, आंखों में नमी, मगर दिल में औलाद की मोहब्बत थी। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुम्हारा बेटा कहता है कि तुम उसके माल में ख़र्च करते हो उनसे पूछे बग़ैर। बूढ़े बाप की आंखें भर आई। उसने आह भरी और कहा, या रसूलुल्लाह, ये वही बेटा है जिसे मैंने अपनी जवानी देकर पाला, रातों को जाग कर बड़ा किया, अपनी भूख मार कर इसे खिलाया, सर्दियों में खुद ठंड बर्दाश्त की मगर इसे गर्म रखा। आज जब मेरी हड्डियाँ कमज़ोर हो गई तो इसे मेरा ख़र्च भी बोझ लगने लगा। फिर उसने बाप ने दर्द भरे अशहार पढ़े। रिवायतों में आता है कि वो अशहार सुनकर महफ़िल पर रक्त तारी हो गई। उनका मफ़हूम कुछ यूँ था, मैंने तुझे बचपन में अपनी जान समझ कर पाला, तेरी हर बीमारी पर रात भर जागता रहा, मेरी हर खुशी तेरी खुशी थी। आज मैं बूढ़ा हो गया हूँ, कमज़ोर हो गया हूँ, तो मुझे अजनबी समझने लगा है। ये सुनकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक आंखें नम हो गई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटे का गिरबान पकड़ा और फरमाया, तू और तेरा माल दोनों तेरे बाप के हैं। इस लम्हे बेटे का सर झुक गया। उसे एहसास हो गया कि बाप सिर्फ़ एक इंसान नहीं होता, वो अपनी औलाद के लिए पूरी ज़िंदगी कुर्बान कर देता है। ये वाक़या हमें याद दिलाता है कि माँ बाप बुढ़ापे में सिर्फ़ सहारा नहीं मांगते, वो सिर्फ़ इज़्ज़त, मोहब्बत और नरम लहजा चाहते हैं। अल्लाह हमें अपने वालिदैन की कदर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। एक गरीब बाप की कहानी। रात को 2 बजे थे, सर्दी बहुत ज़्यादा थी। एक बाप होटल के बाहर बर्तन धो रहा था, हाथ कांप रहे थे, कपड़े फटे हुए थे। मालिक ने कहा, बस कर, सुबह आना। वो बोला, साहब आज मेरे बच्चे की फ़ीस जमा करानी है। मालिक ने हैरान होकर पूछा, इतनी मेहनत क्यों करता है? वो रो पड़ा और कहने लगा, मैं नहीं चाहता मेरा बच्चा मेरी तरह लोगों के बर्तन धोए। मेरे भाइयों, वो बाप खुद भूखा सो जाता है लेकिन बच्चों को कभी भूखा नहीं सोने देता। ज़रा तसव्वुर करो कि एक यतीम की फ़रियाद देखें, ईद की सुबह जिनके वालिदैन मौजूद नहीं, उनकी फ़रियाद देखें कि उनकी ज़िंदगी कैसे गुज़रती है।
عید کی صبح ہے، ہر بچہ اپنے باپ کے ساتھ بازار جا رہا ہے اور ایک یتیم بچہ خاموشی سے دروازے کے پیچھے کھڑا ہے۔ لوگ نئے کپڑے پہن رہے ہیں اور وہ اپنے پرانے کپڑوں میں قبرستان جا رہا ہے۔ وہ قبر پر بیٹھ کر کہتے ہیں، بابا، سب بچوں کے بابا آئے ہیں، آپ کیوں نہیں آئے؟ آپ میرے پاس کیوں نہیں آتے؟ سب اپنے بابا کے ساتھ جاتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، ہر دکھ اور ہر درد میں ان کے ساتھ شریک ہوتے ہیں۔ میں اکیلا ہر ایک لمحے سے میں خود لٹتا ہوں۔ میرے لیے بہت مشکل ہو گیا ہے۔ کبھی غور کیا ہے کہ باپ کی خاموش قربانیاں کیا ہوتی ہیں؟ باپ اپنی خواہشات کب پوری کرتا ہے؟ وہ اپنی جوانی میں بچوں کے لیے کماتا ہے، بڑھاپے میں انہی بچوں کے رویے سبتا ہے۔ وہ خود پرانے کپڑے پہن لیتا ہے لیکن بچوں کے لیے نئے کپڑے لے آتا ہے۔ وہ اپنی دوائیں چھوڑ دیتا ہے لیکن بچوں کی تعلیم نہیں چھڑواتا۔ اور افسوس، آج کئی بچے کہتے ہیں، ابو آپ سمجھتے نہیں، آپ ہمارے سوچ کے مطابق نہیں چل سکتے، آپ کی سوچ میں اور ہماری سوچ میں بڑا فرق ہے۔ حالانکہ وہی باپ پوری زندگی صرف تمہیں سمجھاتا رہا۔ ان لوگوں کے لیے جو باپ سے ناراض ہیں، آج اگر تمہارا باپ زندہ ہے تو اللہ کی قسم تم دنیا کے امیر ترین انسان ہو۔ وقت نکالو، جا کر باپ کے ہاتھ چوم لو، کیونکہ ایک وقت آئے گا تم انہی ہاتھوں کو ڈھونڈو گے مگر صرف قبر کی مٹی ملے گی۔ آج اگر باپ ڈانٹتا ہے تو یاد رکھو کہ کوئی ہے آپ کو سمجھانے والا، کوئی ہے آپ کو منع کرنے والا، کوئی ہے آپ کے ساتھ کھڑا ہونے والا، کوئی ہے آپ کا جواب دینے والا۔ آپ اپنے رب کا جتنا بھی شکر ادا کرے وہ کم ہے۔ باپ کی ڈانٹ میں بھی دعا چھپی ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ باپ اپنے بیٹے کے کندھے پہ ہاتھ رکھتا ہے اور پوچھتے ہیں، بیٹا بتاؤ دنیا میں سب سے طاقتور ترین انسان کون ہے؟ تو بیٹا کہتا ہے کہ میں۔ پھر باپ اپنے بیٹے کے کندھوں سے ہاتھ ہٹاتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ بیٹا بتاؤ آپ دنیا کا سب سے کمزور انسان کون ہے؟ پھر بیٹے نے بولا کہ میں۔ باپ نے پوچھا، عجیب بات ہے، پہلے بھی جب میں نے پوچھا تو آپ کہہ رہے تھے کہ میں دنیا کا طاقتور ترین انسان ہوں، آپ جب میں نے پوچھا تو آپ کہہ رہے کہ میں بھی کمزور انسان ہوں۔ تو اس نے پوچھا کہ جب آپ کا ہاتھ میرے کندھوں پہ تھا تو میں دنیا کا طاقتور ترین انسان تھا، مجھے خوف نہیں تھا، میں دنیا سے لڑنے کے لیے تیار تھا، مجھے کوئی ڈر اور خوف میرے دل میں موجود نہیں تھا، مگر جب آپ کا سایہ، آپ کا ہاتھ میرے سے ہٹ گیا تو میں دنیا کا کمزور انسان ہوں، میں نہیں لڑ سکتا۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جن کے کندھوں پہ باپ کا ہاتھ ہوتا ہے وہ لوگ زیادہ طاقتور ہوتے ہیں، وہ کمزور نہیں ہوتے، وہ ڈرتے نہیں ہیں، حالات کے ساتھ مقابلہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک نوجوان کی آوے بری کہانی، ایک لڑکا اپنے باپ سے بہت بدتمیزی کرتا تھا لیکن ایک دن غصے میں گھر چھوڑ گیا۔ چند دن بعد فون آیا، تمہارا والد اسپتال میں ہے۔ وہ بھاگتا ہوا پہنچا، باپ آخری سانسوں میں تھا۔ بیٹے نے روتے ہوئے کہا، ابو مجھے معاف کر دیں۔ باپ نے کمزور ہاتھ اٹھایا اور صرف اتنا کہا، بیٹا میں نے تمہیں کبھی ناراض ہی نہیں سمجھا، اور روح پرواز کر گئی۔ وہ لڑکا آج بھی قبر پر بیٹھ کر روتا ہے۔ ان کو ابھی بھی فریاد ہے کہ میں نے جب میرے والد صاحب زندہ تھے تو میں نے اس کی قدر نہیں کی، میں نے ان کی خدمت نہیں کی۔ اگر تمہارے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا ہے تو مایوس مت ہونا، اللہ یتیموں کا سہارا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یتیم تھے مگر اللہ نے پوری دنیا کے لیے رحمت بنا دیا۔ تمہارے آنسو اللہ دیکھ رہا ہے، تمہاری خاموشی اللہ سن رہا ہے۔ باپ کی قبر پر دیر سے پہنچنے والے لوگ، کچھ لوگ زندگی بھر مصروف رہتے ہیں، باپ بلاتا رہتا ہے اور وہ کہتے ہیں بعد میں ملیں گے، پھر ایک دن خبر آئی ہے تمہارے والد صاحب انتقال کر گئے، پھر وہی لوگ قبر پر جا کر روتے ہیں، کاش ایک بار ابو سے بات کر لیتا، کاش میں معافی مانگ لیتا، کاش میں ان کی خدمت کر لیتا،
کاش ایک بار ابو سے بات کر لیتا، لیکن وقت واپس نہیں آتا، وہ رشتے، وہ محبت، وہ لمحے واپس نہیں ملیں گے آپ کو۔ آج سوشل میڈیا کے لیے وقت ہے، دوستوں کے لیے وقت ہے، مگر باپ کے پاس بیٹھنے کے لیے وقت نہیں۔ یاد رکھو، ایک دن تمہارے بچے بھی تمہارے ساتھ وہی کریں گے جو تم اپنے والدین کے ساتھ کرتے ہو۔ اگر تمہارے والد زندہ ہیں، ان سے اونچی آواز میں بات نہ کرو، ان کے سامنے غصہ نہ کرو، ان کی خدمت کرو، ان کے لیے دعا کرو، ان کے ساتھ وقت گزارو، کیونکہ باپ دوبارہ نہیں ملتے۔ یا اللہ، جن کے والدین زندہ ہیں ان کے سروں پر سلامت رکھ، جو اپنے والدین سے ناراض ہیں ان کے دل نرم فرما، جو یتیم ہیں ان کے لیے اپنے رحمت کے دروازے کھول دے۔ یا اللہ، تمام مرحوم والدین کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے، ہمیں والدین کی قدر کرنے والا بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔